سفر کرنا بچپن ہی سے میں نے اس کا آغاز کر دیا تھا۔ پہلے پاسپورٹ بننے کی عمر سے پہلے، یعنی کہ 18 سال کی عمر سے پہلے۔ پھر بے چینی رہی کہ پاسپورٹ بنے اور دنیا دیکھوں، اور پھر میں نے بڑی دنیا دیکھی۔ لیکن سفر میرے مشکل سفر ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے سفروں میں 100 سے زائد ممالک اور کئی 100 بستیاں دیکھیں، لیکن مجھے اپنے خطے کو دیکھنے کا شوق تھا۔ دیکھنے سے مراد تحقیق اور تلاش کے ساتھ۔ اور اپنے نئے سفروں کا آغاز میں نے 2024 کے موسم سرما کے ساتھ شروع کر دیا۔ ان سفروں میں ایک سفر شیر دریا کا سفر، پنجاب کے ایک اہم دریا کا سفر، اس کے کنارے بسنے والی بستیوں کا سفر، اور پھر اس کے بعد شیر دریا کا ایک اور سفر کہ جس میں شیر دریا کے بہتے پانی کے بہاؤ کے مخالف اور پھر اس کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ۔ یہ سفر ممکن نہیں تھا اگر میرے ساتھ رہنمائی نہ کرتے، میرے ہم سفر نہ بنتے جناب ڈاکٹر ساجد نظامی۔ میرے ان سفروں میں 2 ہم سفر ہیں، میرے دوست جناب رضی حیدر اور نوجوان دوست راشد مستجاب۔ لیکن اس بیڑی میں سفر کرتے ہوئے ہم 10 مسافر تھے۔ یہ ایک مشکل سفر تھا۔ جب لوگوں کو اس سفر کی اطلاع ہوئی تو لوگوں نے مجھے کہا، خواتین نے بھی، کہ ہمیں ساتھ لے جانا تھا اگر گروپ کی شکل ہو۔ یہ سفر بہت مشکل ہے۔ یہ جو بیڑی ہے، میں نے اپنے بیڑی کے ملاح سے فدا سے پوچھا کہ اس بیڑی کا کیا نام ہے، تو انہوں نے کہا ظالماں دی بیڑی۔ یہ شیر دل والوں کی بیڑی تھی۔ میں نے اس بیڑی کو بہت محفوظ پایا، اس لیے کہ میرے ملاح بہت ایکسپرٹ نکلے۔ لیکن اس بیڑی میں آج کی جدید موٹر کے علاوہ اس بیڑی کی ساخت صدیوں پرانی تھی۔ لکڑی کی بنی ہوئی بیڑی جس کے اندر پانی بھی آ جاتا تھا، اور بار بار ملاح اس پانی کو ڈبے کے ساتھ نکالتا تھا۔ میں نے شیر دریا میں کیا کیا دیکھا۔ شیر دریا کے کناروں پہ میں نے گیدڑ کو دن کے وقت پانی پیتے دیکھا، یعنی وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ میں نے شیر دریا میں لاشیں بہتی ہوئی دیکھیں اور کناروں پہ رکتی ہوئی دیکھیں۔ یہ بیڑی ہماری دریا کی مخالف سمت چلی، اور ہم نے ایک ایسا نظارہ کیا جو ممکن نہیں تھا اس بیڑی کے سوا، اور یہ سفر ممکن نہیں تھا ملاح تاج محمد اور فدا محمد کے بغیر، اور تیسرے ملاح نوجوان ملاح فیاض محمد جو فدا محمد کا بیٹا تھا۔ یقیناً اس کو شیر دریا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس مقام سے یہ نکلتا ہے اس کی شکل شیر جیسی ہے۔ اور پھر میں نے اس کو بپھرتے ہوئے بھی دیکھا جب میں سڑک کے راستے سکردو گیا، اور اس کی وحشت دیکھنے قابل تھی۔ لیکن دریا کے اندر سفر کرنا اور دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرنا 2 مختلف تجربات تھے۔ ساتھ ساتھ بھی ایک مشکل سفر تھا جو چند سالوں پہلے کیا، لیکن شیر دریا میں صدیوں پرانی لکڑی کی بنی بیڑی میں سفر کرنا واقعی ایک منفرد تجربہ تھا۔ ایک لکھنے والے ادیب کے لیے، محقق کے لیے، لکھاری کے لیے، اور ایسے سیاح کے لیے جو دنیا بھر میں سیاحت کو تعلیم کا، مشاہدے کا اور علم کا ایک خاص سبق سمجھتا ہو۔ اباسین پشتون اس کو دریاؤں کا باپ کہتے ہیں، اور دنیا اس کو انڈس دا مائٹی ریور کہتے ہیں۔ واقعی یہ مائٹی ریور ہے، شیر دریا ہے، اور میں نے اس کو خونی دریا کے طور پہ بھی پایا۔ ہمارا سفر بڑا یادگار تھا۔ جیسے ہم ایک سفر میں پہلے دن دریا کی مخالف سمت کے، اور پھر اس کے بعد
دریا کے بہاؤ کے ساتھ آئے۔ یہ ایک ناقابل یقین اور دل ہلا دینے والا تجربہ تھا۔ میں نے اس سفر کے دوران جو علم حاصل کیا وہ مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں میں بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ میرے ملاح اور میرے ہم سفر ڈاکٹر ساجد نظامی کے ذریعے ہی یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ جو کچھ میں نے تجربہ کیا، جو میں نے مشاہدہ کیا، وہ ایک کتاب کی شکل میں تو ہوگا، لیکن میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کروں گا۔ اس دریا کے دونوں کناروں کو میں نے ہر چند میل کے بعد بدلتے دیکھا۔ کہیں چٹانی تھی اور کہیں پتھروں کے پہاڑ، جس کو پنجابی میں گیٹے کہتے ہیں۔ لیکن دریا کا بہاؤ اور اس کے گھاؤ دیکھے، ایسے ایسے گھاؤ کہ انسان دنگ رہ جائے۔ میرے ملا نے کہا کئی مقامات پر تو اس کی گہرائی کا بھی ابھی علم نہیں۔ میں نے یہاں کیا کیا دیکھا وہ ناقابل بیان ہے، اور کچھ جو بیان ہوگا یا بہت کچھ جو بیان ہوگا وہ میری کتاب میں ہوگا۔ شیر دریا کا یہ ایک منفرد تجربہ میری زندگی کے ان تجربات سے کہیں زیادہ مختلف تھا جو میں نے 100 ممالک کے سفروں اور سینکڑوں بستیوں کے دوران سفر میں کیا۔ اس سفر کے دوران میں نے جو مشاہدات کیے وہ ناقابل بیان ہیں اور ناقابل یقین بھی۔ 10 مسافروں کی یہ بیڑی صرف میری اس خواہش کے لیے اپنے سفر پر روانہ ہوئی تھی۔ اس بیڑی میں ہم نے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا اور دریا کے ساتھ کناروں پر رک کر ہمارے ہم سفروں نے نمازیں بھی ادا کیں۔ یہ سفر ایک زندگی کا عجیب و غریب سفر تھا۔ اپنی دھرتی پر بہنے والے عظیم دریا، شیر دریا، اباسین، انڈس ریور کا سفر، جس نے اس دھرتی کو ایک بڑی تہذیب سے متعارف کروایا، ہڑپیائی تہذیب، اور جو پنجاب، خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ کی سرزمین کو سراب کرتا ہے، ایک ایسی تاریخ کا گواہ ہے جو ہزاروں سال اس دھرتی پر برپا رہی۔ بیڑی کے ملاح نے مجھے بتایا کہ یہ جس مقام پر ہم آج دوسرے دن رکے ہیں، یہاں پر دریائے سندھ کا بہت بڑا بھنور ہے۔ اس بھنور میں بیڑی جب پھنستی ہے تو پھر ایسے ٹکراتی ہے چٹانوں سے کہ وہ پاش پاش ہونے سے بچ نہیں سکتی۔ میں نے اس بھنور کے مقام کو کہا وادی موت۔ دل ہلا دینے والا سفر تو تھا، تھکا دینے والا سفر بھی۔ ہم ایک ایسی بستی میں پہنچے جس بستی میں صرف 14 گاؤں تھے، اور اس 14 گاؤں کے ایک باسی جمعہ خاں ہمارے میزبان بنے، اور وہاں ہم سستائے۔ دریائے سندھ پہ سفر کرتے ہوئے میرے دوست ڈاکٹر ساجد نظامی نے کہا کہ دریا کے سفر میں، دریا پر جب دھوپ پڑتی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے خطے میں ایک کہاوت ہے، مترئی ماں دی مک تے بیڑی دی دھوپ۔ یہ بڑی شدید ہوتی ہے۔ اوپر سے آنے والی ہوا ٹھنڈی تھی اور نیچے سے آنے والی ہوا گرم، اور اس کی دھوپ بالکل ایسی دھوپ تھی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ٹھنڈے پانی میں گرم دھوپ۔ 1940 میل لمبا انڈس ریور جو مغربی تبت اور کیلاش کے پہاڑ سے نکلتا ہے، کشمیر کی وادیوں کو چھوتا ہے، پھر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان سرحد بنتا ہے، اور جا کر آخر میں بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ یہ دریا ہزاروں نہیں لاکھوں کہانیاں لیے ہوئے ہیں۔ جب ہم اوپر کی طرف جا رہے تھے تو بائیں ہاتھ پر صوبہ خیبر پختونخوا تھا اور دائیں ہاتھ کی طرف پنجاب کا صوبہ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کو تقسیم کرنے والا دریائے سندھ دونوں طرف بالکل مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔
شیر دریا پر سفر کرتے ہوئے ہم نے جہاں خطے بدلتے دیکھے، لوگوں کے رسم و رواج بدلتے دیکھے، زبان بدلتی دیکھی، زبانوں کے لہجے بدلتے دیکھے، وہاں لوگوں کے رہن سہن بھی اور قومیں بھی بدلتی دیکھی۔ اس کا تجربہ دریا کے سفر پر کرتے ہوئے ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو کبھی بیان نہیں کی گئیں، اور یہ بیان ہوں گی میری کتاب میں، اور کبھی کبھی ساتھ ساتھ شیر دریا کی کہانی سناتے ہوئے۔ شیر دریا کا سفر، واپسی کا سفر، دریائے سوان پر ایک عجیب سین تھا، اور اس کے بعد یکا یک وہ مقام آیا جہاں پر کالا باغ ڈیم بننا تھا۔ ہماری بیڑی کے ملا فدا حسین نے بتایا، ہم ملا شیر دریا کے اس مقام کو غاروں کے درمیان بہتا ہوا شیر دریا کہتے ہیں۔ بلند پہاڑوں کے سے بننے والی غار، خاموشی تھی، رات کی تاریکی تھی، اور اکیلی ہماری بیڑی تھی۔ خوف تھا، وحشت تھی، اور دریا کی گہرائی، اور ہماری بیڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ شیر والوں کی بیڑی، سامنے ایک روشنی ٹمٹماتی ہوئی نظر آئی، ماڑی انڈس کی، اور اندھیرا تھا، اور ہماری اکیلی بیڑی، اور سامنے ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی، گہرا پانی شیر دریا کا۔ اور پھر اس وحشت اور خاموشی کے ساتھ رات کو ہماری بیڑی کالا باغ جا رکی۔ شیر دریا کا یہ سفر جب ہم نے کالا باغ پر ختم کیا تو ایسی وحشت تھی اس دریا کی کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ ملا فدا محمد نے اس کا نام ظالماں دی بیڑی رکھا، میں نے شیر دل والوں کی بیڑی، شیر دریا پر چلنے والی بیڑی۔ میں ہوں جہاں گرد۔